تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جو ہے نا اس کو ایسے بات کے لیے چنا جو اتنی اعلیٰ بات ہے کہ اس کا اجر و ثواب میرے سوا کوئی نہیں جانتا، پر میں ہر نیکی جو ہے اس کا ثواب 700 گنا تک میں نے بتا دیا، 10 گنا۔ مگر روزہ جو ہے کسی فرشتے کو نہیں سمجھایا، کسی کمپیوٹر میں نہیں آتا، یہ اس نے میری خاطر اپنی پیاری چیزیں چھوڑی ہیں، کھانا پینا بیوی، اس لیے میں ہی اس کا انعام دوں گا۔ جب مالک اپنے ہاتھ سے انعام دینے پر آئے گا ذرا آپ اندازہ کر لیں کہ وہ انعام کتنا بڑا ہو۔ تو اس کے لیے جو مہینہ چنانا وہ بھی اللہ نے کہا کہ مہینے تو 12 ہی ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے مہینے، مگر میں نے ایسے بات کے لیے اس مہینہ کو اس لیے چنا کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اب اس قرآن نازل ہونے کی 2 تشریح کرتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں کہ پورا قرآن مجید جو تھا اللہ تعالیٰ نے یہ قریب کا جو آسمان ہے وہاں ایک جگہ ہے بیت العزہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے سارا اتار دیا، لکھا لکھایا پورا، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ فرشتے لاتے رہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ تشریح کرتے تھے، مگر اس کے راوی کوئی کبھی۔ دوسرا مفہوم جو امام ابن اسحاق نے بتایا، مولانا عبد المجید دریا آبادی لکھا حوالے دیے کہ اترنا شروع ہوا، بارش کی پہلا چھینٹا جو آیا نا، پہلی مرتبہ جبریل آئے حضور علیہ السلام کے پاس، وہ رمضان۔ اس لیے اب میں کہتے ہیں نا، میں نے کہا قرآن مجید کی تلاوت کریں، احمد نے ایک سورت پڑھی لئی رات، قرآن ہی کیا نا، قرآن پورا بھی قرآن ہے، اس کا ایک ٹکڑا بھی قرآن، تلاوت قرآن کرو۔ اس لیے جب شروع ہو گیا اللہ کی رحمت زمین پر برسنی شروع ہو گئی تو یہی کہا گیا کہ مہینہ ہے رمضان کا مبارک، ایسا پیارا مہینہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی حالت پر رحم فرمایا۔ گمراہی میں ٹھوکریں کھا رہے تھے، اپنے رسول کے ذریعے کتاب دی اور اس کی تعریف بھی کی کہ رمضان میں اتارا گیا۔ اس لیے اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ روزے جو ہے نا یہ نزول قرآن کی عید منا رہے ہیں، تقریب منا رہے ہیں شکرانے کی، کہ اس مہینے میں اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم بھٹکتے انسانوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے خود بندوبست کیا۔ حبل اللہ المتین حدیث میں کہا کہ ایسا مضبوط رسہ لٹکایا کہ پکڑ لو میں آسمان کی طرف تمہیں اٹھا لوں گا، گمراہی سے نکال لوں گا۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، بہت اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ اور اب اس کا بتایا کہ قرآن کیا ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لکھ لے رہے ہیں آپ کتابیں، ہدی للناس جو لوگوں کا رہنما ہے۔ آگے انہوں نے ترجمہ کیا مولانا فتح احمد نے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا۔ یہ جو کر لیتے ہیں نا والفرقان کو پھر قرآن مجید کی تعریف نہیں، یہ آیات بینات کی ہے، اسی لیے زیر آیا من الہدی والفرقان۔ تو قرآن کا کہا کہ ایسی نعمت جو لوگوں کو راستہ بتاتی ہے، اس کے حق ہونے کی دلیلیں دیتی ہے، لوگوں کے سارے شبہوں کا ازالہ کرتی ہے، اس سے بڑا انعام مخلوق پر ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ اس مہینہ میں اتری ہے تو اس مہینہ کی پھر قدر یہی ہے کہ تم اس کے لیے اپنے ذہنوں کا آمادہ کرو، دلوں میں شوق پیدا کرو، اس کے لیے پہلے سے کمر بستہ۔ بڑی پیاری بات ہے اہل بیت میں سیکھنے کی، ہم دیکھتے ہیں نا ریس کورس گراؤنڈ ہوتا ہے، گھوڑے کھڑے ہوتے ہیں، لائن ہوتی ہے، وہاں لوگ سوار ہوتے ہیں، اعلان کرنے والے نے کہتا ہے 1 2 3 سر پر دوڑنا، آگے نشان ہوتا ہے وہاں تک دوڑنا۔ اس میدان کو عربی زبان میں مزمار کہتے ہیں۔ تو امام کہتے ہیں یہ رمضان جو ہے نا اہل ایمان کے لیے اللہ نے مزمار بنایا، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر لو، دھیان کرو، جب چاند آئے اعلان کرے کہ بس دوڑ شروع ہوگی تو پھر فاستبقوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف نہ بھاگو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پھر جو اس مہینہ کو پائے وہ روزے رکھے، اور جو بیمار ہو اور سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کریں۔ اب یہ باتیں جو اس آیت میں بیان ہوئی، ان کا اللہ تعالیٰ نے پھر فلسفہ بھی بیان کیا کہ یہ 3 حکم جو ملے ہیں کہ بیمار چھوڑ لے، بعد میں رکھے، اور اس مہینہ میں قرآن اتارا گیا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ یہ جو حکم دے دیا نا کہ بیمار اور مسافر اس مہینہ میں چھوڑ دیں، یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی کو پسند کرتا، تنگی نہیں کرتا۔ وہ مہربان خدا، وہ کیوں ایسے لوگوں کو تنگ کرے جو بیچارے نہیں رکھ سکتے؟ اس لیے یہی حکم مناسب تھا کہ ان کو کہا بیماری اور سفر میں اگر تم نہیں رکھ سکے، جب تندرست ہو گئے اور یا سفر سے واپس آ جاؤ گے اس وقت رکھو۔ اور جو آیت فدیہ کی تھی پچھلی ختم ہو گئی، مگر اب بھی ایک مسئلہ بہت اعلیٰ کہ اگر بیمار اور مسافر اگلے رمضان تک بھی اسی طرح رہے کہ وہ بیمار ہی رہا، تندرستی نہیں ہوتی، اگلا رمضان آ گیا، ہو سکتا ہے کئی رمضان اس طرح آ جائے، یہ بھی نہیں کہ اس کو نا امیدی ہے کہ میں نے تندرست نہیں ہوں،
امید ہے تندرست ہونے کی۔ اب عام لوگ تو کہیں گے کہ وہ اکٹھے کرتا جائے اور پھر کسی کو سارے رمضانوں کے رکھے، نہیں، وہ علماء جو ہے ٹھیک سمجھے کہ ان کے لیے اب بھی حکم باقی، اگر یہ اگلے رمضان تک بھی بیمار رہیں تو پھر روزہ معاف، قضا کی ضرورت نہیں، فدیہ دیں، وہ نا مسکین کا کھانا کھلا دیں، معافی کریں۔ اگلے رمضان تک اگر تندرست ہو گئے پھر روز قضا کریں، اگر آخر دوسرے تک بھی رہے نا اسی حال میں، نہ سفر ختم ہوا نہ بیماری ختم ہوئی، تو پھر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، ہر روزے کے بدلے میں جو فدیہ ہے نا دے دو۔ اسی لیے سارے احکام دیے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی حاملہ لونڈی تھی، اس کو کہا کہ تو بھی ان میں شامل ہے جن کو اللہ نے روزہ معاف کیا، تو صرف مسکین کو کھانا۔ اس لیے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور سمجھ لیا کہ بچے کا نقصان ہوگا، میں روزے رکھوں گی، دودھ جو ہے نا کم ہو جائے گا یا حاملہ ہوں بچے کو نقصان پہنچے گا، ان کے لیے بھی شرعی حکم باقی یہی ہے کہ کوئی قضا کی ضرورت نہیں۔ وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عقل کی بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ جان بوجھ کر تو روزہ چھوڑ نہیں رہی، مریض اور مسافر بھی نہیں، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ان دونوں میں سے جو کر سکتی نا آسانی سے، دوسرے دنوں میں اگر روزہ رکھ سکتی ہے قضا کر لے، فدیہ معاف، اور اگر فدیہ دے لے تو قضا معاف۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے جو آسانیاں دی ہیں اس لیے کہ اللہ بندوں کے حق میں آسانیاں چاہتا ہے، تنگ نہیں کرتا۔ اس پوری شریعت کا مزاج ہے، اسلام میں دیکھتے جائے کوئی حکم ایسا نہیں جو تنگ کرنے والا۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا، کھڑا ہو، نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ جائے، بیٹھ نہیں سکتا حضور نے کہا لیٹ ہی جائے، لیٹ کر جو چارپائی پر اپنے آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کر سکتے، آسان دی، تنگی کوئی نہیں کیا جو نا اس میں ہم پڑھتے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، اسی پر رہ جاتے ہیں۔ بالکل وہ بھی ٹھیک ہے، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے بھی یہ ٹریننگ ہے، مگر یہاں اس کے کچھ اور بھی مسائل اور حکمتیں بیان ہوئی کہ رمضان شریف میں جو جس میں قرآن اترا تھا، تقویٰ تو ہر مہینے میں روزے رکھنے سے پیدا ہو سکتا تھا، اس مہینہ میں جب احساس سے رکھا کہ اس مہینہ میں اللہ نے ہمارے لیے کتاب ہدایت اتاری تھی، اب اس کا حق یہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اسلام نصیب ہوا، قرآن جیسی نعمت مل گئی، اس نعمت کے شکرانے میں تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ یہ روزے کا دوسرا مقصد بیان ہوا کہ جب اس پر عمل کرتے ہو تم حکم مانو گے، ایک تو صرف قرآن کو روک چھوڑو اور ٹومو چاٹو، یہ کوئی شکریہ، جس غرض کے لیے اتری ہے نا کہ عمل کرو، زبانی باتوں کی بجائے جب انہوں نے عملاً کر کے دکھایا کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہمارے لیے بڑا تو ہے، نہ ہماری اپنی خواہش ہمارے لیے کوئی بڑی ہے، نہ کسی کا رسم و رواج، ہم تو تیرے حکم کو بڑا تھا۔ تکبیر ایک زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک پورا دین جو ہے نا وربا کا کب ہے، جب عمل سے ہم کر کے دکھاتے ہیں کہ اللہ دیکھ تیرا حکم ملا، بے شک کتنا ناگوار ہے، تلخ ہے، طبیعت نہیں چاہتی مگر ہم تجھے بڑا مانتے ہیں، یہ اصل تکبیر ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جب تم نے رمضان شریف میں یہ یاد کر کے قرآن اترا تھا اور عمل کے لیے اترا، روزہ رکھ کر ثابت کر لیا کہ سب سے مشکل کام تو یہ تھا نا کہ کھانا پینا چھوڑ دو، گرمیاں ہیں، زبان خشک ہو رہی ہے مگر چکھنا، اللہ نے چونکہ ہدایت دی ہے اس لیے اس کی بڑائی بیان کرو، اور ساتھ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم میں شکر کا جذبہ نشو و نما ہے۔ اب شکر دونوں طرح کا، بندوں کے ساتھ بھی شکر کرتے ہیں ہم کہ ہمیں اگر کوئی چیز زیادہ ملی ہے، دولت ہے، پیسے، کھانا پینا، تو ہم دیکھیں گے ہر 4 پیر روزہ رکھا تھا کیا بن گیا، کیا حالت ہماری ہو گئی، اگر ساری عمر نہ ملتا کھانا پینا کیا حال ہوتا۔ اس وقت میں اگر احساس کریں کہ کتنے بندے خدا کے ہیں جن کے پاس روزہ افطار کرنے کی بڑی شاید، وہ ہماری خلاف بیٹھے ہیں، ان کے بچے بھی ترس رہے ہیں، ہمارے ہاں فروٹ کی ڈیریاں، سموسے ہیں، مگر غریبوں کے بچے جو ترس رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو رمضان شریف میں کوئی نہیں صحیح تھی۔ تو یہاں پھر حضرت ابو امام باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے بڑی گزران تنگ تھی، خشک روٹی ہوتی، اس کو پانی میں ڈبو کر نمک کے ساتھ کھاتے اور ہر لقمے کے ساتھ کہتے اللہ جو بھوکے بیٹھے نا ان کا حق اس لقمے میں اگر کوئی میرے رہ گیا تو مجھے پکڑنا، وہ بیچاروں کو لقمہ بھی نصیب نہیں، ان کا اگر کچھ حصہ بنتا تھا میں ان کو ہی دے دیتا، تھوڑا نہیں دے سکا تو معاف کر۔ بڑی بات ہے، سوچا اللہ کہتا اگر تجھے کوئی شاید زیادہ ملی ہے تو حق تو یہ ہے، اللہ نے تو سارے انسانوں کے لیے پیدا کی، پھر تمہارا امتحان کیا کہ وہ صبر کرتے ہیں اور تم شکر کرتے ہو، یہ دیکھنے کے لیے 2 پرچے دے دیے ہیں۔ اس لیے اپنی ضرورت سے زیادہ سے جو تفطیر صائم کا اتنا ثواب ہے کہ روزے دار کا روزہ کرو، اور پارٹیاں بن گئی نا کہ افطاری ہو رہی، امیر لوگ جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ افطاری ہے؟
افطاری کا مفہوم تو یہ تھا کہ ان کے گھروں میں کھانا پہنچا دو، وہ بیچارے اپنا پکائے، مہینے پر کا خرچ دے دو، ان کے دل خوش ہو جائیں کہ چلو مہینہ تو آرام سے گزرے۔ یہ تھا فرمایا، اور تم کسی کا روزہ کھلوا دو تو اس کے روزے کے برابر تمہیں ثواب ملے گا، اس کی بھی کمی نہیں ہوگی، تمہیں ملے گا۔ اور ساتھ یہ کہ ایک غلام آزاد کرنے، اتنا اجر یہ مسکینوں کو دینے سے بنتا کہ آدمی ان کو پیسے مہیا کرے، خوراک دے، جو غریب اپنے گھروں میں کوئی انتظام نہیں کرتے۔ جو کتابوں میں لکھا کہ علی بن حسین امام زین العابدین عمدہ کھانا پکواتے، اچھے عمدہ مسالے ڈلواتے، خوشبوئیں آتی، جب افطار کا وقت ہوتا نا قریب، ٹکنا اٹھا کر خوشبو سونگتے کہ نفس بہت مائل ہو جائے، جی چاہے ایسا عمدہ کھانا، اور پھر پلیٹیں بھروا کر غریبوں کو دے دیتے، آپ نہ چکھ۔ اس کو توجہ دلاتے کہ تجھے مزیدار کھانے پسند ہے، ان غریبوں کو کیا بنے۔ تو ایک تو شکر یہ ہے کہ زائد نعمت جو ہے، زائد سے ہمارے پاس، سمجھیں کہ خلق خدا کا حق ہے، ان کو دیں، اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان جیسا بنا سکتا تھا، اگر زیادہ دیا تو میرا امتحان ہے، یہ شکر ہے عملی۔ اور دوسری طرف اللہ کی کتاب کا بھی شکرانہ، جس کتاب کی قدر کریں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کی کوشش کریں، رکھ نہ چھوڑیں، کیونکہ رکھ دیں آپ تو جیسے سرانے عید رکھ لی، کیا فائدہ اس کتاب۔ ایک کتاب ملی، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، یہ ہے اصل اس کا عملی شکرانہ۔ تو مختصر طور پر اس آیت میں جو اللہ نے بیان کیا میں نے، مگر اللہ کی کتاب تو ایسی ہے نا کہ اس کے موتی ختم ہی نہیں ہوتے۔ نہیں بعد رمضان المبارک دا مبارک مہینہ شروع ہونے والا، مگر اسی نظر ماریے پچھلے رمضان تو لے کے ہن تک کنے ساتھی بچڑ چکے، انہوں رمضان نصیب نہیں ہویا، نہیں ویکھ سکتے۔ چلے کیا یہ بھی میرے اور تہاڈے چوں کوئی یہ گارنٹی نہیں مہیا کر سکتا بھی انہیں ویکھنا یا نہیں ویکھنا۔ اس باروں ہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ دی دعا یہ بھی ہر بندے نوں پکاؤنی چاہیے، رمضان شریف دے سارے دناں چ پڑھنا۔ اللہم لا تجعل آخر لحظ من صیامنا ایاہ، اے اللہ اے رمضان شریف دے روزے میرے آخری روزے نہ کری، دوبارہ بھی موقع دیں کہ رمضان آوے تے میں پھر روزے رکھاں، مگر چونکہ کوئی پکی گل نہیں کہ اللہ نے ضرور یہی نہیں کری جانا، ویسی دعا کریے کہ رمضان وکھائے۔ اس پاروں نال ہی کیا فین جلتا تے جے تو فیصلہ کر چکا کہ تیرے پائی آخری روزے مڑ کے نہیں تو ویکھنے، ہاں فجلنی مرحوما ولا تجلنی محروم، پھر میری منت ہے کہ مینوں انہاں چوں کر دیں جنہاں تے اس رمضان شریف چ رحمت ہو گئی، انہاں چوں نہ کریں جنہاں دی چوڑی خالی دے۔ رمضان آیا، رحمت دی بارشاں برسی، مگر اس تے کوئی قدرہ نہیں، یہ بد نصیب باعدہ مناظرہ کر رمضان فلم یغفر۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے ممبر تے چڑھ کے آکھیا جنہوں رمضان شریف نصیب ہویا تو پھر بخشیا نہیں گیا، بد نصیب اور پرلے درجے کا کام ہے، وہ نال بد قسمت کون نا، ایڈی عالمگیر چڑھی، بہت بڑا میਂਹ برس رہا سی مگر وہ محروم اور خالی گیا۔ تو حضرت جابر دی دعا تھا کہ اللہ میرے روزے آخری روزے نہ ہون، تے جے فیصلہ ہو چکا بے آخری ہے تے پھر مینوں مرحومین چو کر دیں جنہاں تے رحمت ہوئی ہے، انہاں چو نہ کریں جڑے محروم رہے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ جڑا رمضان شریف بد قسمت نہیں نہ بخشیا گیا، سوائے دے ہن وہ کسی طرح عرفات دے میدان پہنچ جائے اور بخش دا کوئی سامان نہیں۔ اگلے سال تے گل پی گئی، گناہ اینے زیادہ ہے کہ اللہ دی رحمت ایڈی وڈی ہوندیاں وی بڑا موقع دیتا، ایڈی رحمت عام کیتی بے انہاں دناں دے اندر لٹ لا جو لٹنا ہی رہ گیا۔ ہن فرمایا الا یشهد عرفہ، ایک ہن ہے بھی میدان عرفات کو خوش قسمتی نہ چلا جائے، اتنا بھی گل بن سکتی، مگر عرفات کو ہر کوئی پہنچتا، بڑے پیسے چاہیے، بڑی قسمت چاہیے، بتیرے ترس دے مر جاندے عرفات نہیں جانا نصیب۔ یعنی دو جگہ ایسیاں فرمائیاں کہ رمضان شریف کا زمانہ اور عرفات دے میدان کی حد۔ اس سے اللہ دے ایک بندے ہوئے کہ یا آپ عرفات جا، نہیں کہ تیری طرف عرفات کوئی آدمی دعا کرنے والا ہونا چاہیے، کسی گئے نو کہہ دے بھی اس وے دربار عام کا اللہ تعالیٰ پاؤندا ہے اور سارے جہان دے لوگ کھڑے ہوندے، اس وے اپنے فرشتیاں نو پوچھدا یہ لوگ آئے شوسن غبرا وال انہاں دے کھلرے ہوئے مٹی پئی ہے، یہ کی منگدے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی چھپیا نہیں، اللہ دے فرشتیاں دے اللہ اینا پینڈا کیتا ہے، رشتہ دار چھڈے ہے، کاروبار چھڈے ہے، پتہ لگا اتنے معافی ملتی ہے، گناہ بخشے اس باروں مردہ ہوتا ہے، پھر ننگے ہے،
اللہ فرماتا گواہ ہو جاؤ کہ میں سارا میدان عرفات اللہ پاک بخشتا ہے بخش اس پاروں نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ جدوں حج تے گئے اس زمانے نواب سی ریاست بھوپال تے کتاب اپنی لکھی رحلۃ الصدیق اپنا سفرنامہ لکھیا تو فرما دیا پھر جدوں میدان عرفات گیا تے شعر میرے ذہن سی تو اس وی کیا اللہ تعالیٰ سنیا اتنے آن والے جڑے انہوں نے تو گناہ معاف کردا اس باروں اتنے آئے ہیں محنت کرتے ہیں معافی منگ اللہ کردا مگر خوش قسمت ہے جڑے اتنے پہنچ دے رمضان شریف تے جڑا ہے ہر علاقے چ ہر جگہ دے بندیاں نوں نصیب ہوندا بے عرفات تے نہیں رمضان شریف تے ملیا کوشش کر یہ دے اندر اپنے آپ نوں دکھاؤ کہ تسی انتظار کھڑے جی اڑیک دے تسی خوش آمدید کیا جویں آئے مہمان دے استقبال دنیا کری ایڈا آئے نوں گل لاؤ یہ محبت کرو یہ کہ کڑی ارے کہ لمحہ جڑا تو لاؤ یہ پورا مہینہ اس طرح گزرنا چاہیے جی میں دعا کے بھی سکھائی پھر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے چاہوں گا کہ جدوں رمضان شریف کا چند ویکھ دے کعبے نوں منہ کر لے اور دعا کر دے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیت المجللہ اے اللہ اسی تیرے کولے دعا کرنے ہیں یہ مہینہ امن اور سلامتی دا ہوئے یہ اندر ساڈے ایمان ٹھیک رہن سانوں نیکیاں دی توفیق والعافیت المجللہ اور تیرے کو اسی خیر منگتے ہیں تندرستی منگتے ہیں جڑی سانوں اپنے اندر ڈک لے پورے مہینے دے اندر سانوں کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہ آوے والعافیت المجللہ ہیں جی میں اپنے تھلے لینی اداں دی عافیت منگنے اور اگے پھر وہ دعا پچھلے جو میں دسی اللہم ارزقنا صیامہ و قیامہ و تلاوت القرآن دین اس مہینے دے اندر روزے رکھن دی توفیق دے قرآن پڑھن دی توفیق دے نفل پڑھن دی توفیق دے اور ناڑی پھر اللہم صلی مولانا اے مہینہ ساڈے واسطے سلامتی دا ہوے وسلم نافی سانوں بھی تندرستی دے وسلم منا اور قبول فرما یعنی دعاواں منگ منگ کے دعا جڑی ہے تقدیر نوں تو نے کی بدلنا بندے نوں بدل دینی جدوں اپنے عزم نوں پختہ کرنا منگدا وہی شے نا جڑی تڑپ رہا ہوندا ایڈی خواہش ہوے اتنا شوق ہوے پھر اس شے نوں ضائع نہیں کر سکدا تقدیر نوں اللہ تے چھڈے اپنے جو دی تبدیلی آ جائے وہ بالکل تیار ہوندا ہے وہ اندر چستی آ جاتی ہے کہ میں کوشش کرتی تو اس مہینے کے اندر کوششاں تیز کرو گھوڑے جڑے انہوں اپنے تیار کرو کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا اور نوافل جڑے ان کی بہت کثرت کرو اگے پیچھے میں بھی سستی کر جانا تسی بھی کر دیں مگر یہاں دنوں اس طرح گزارو کہ بالکل ایک نفل جڑا نا ایک سنت ضائع نہیں بالکل کمر بنو اور ساریاں مصروفیتاں جڑیاں نہ افطاریاں سحریاں ساریاں نو جواب دے یہ سارے وقت ضائع کرنے گلاں کھاندے پیندیاں نوں سد لیندے افطاری جنہاں نوں کرانی چاہیے جنہاں غریباں کو کچھ نہیں انہاں نوں کچھ نہیں حق تے اگر تسی افطاری کرانا چاہندے انہاں افطاری کڈو 1000-2000 روپے دے دیو ہونی مسکیناں نوں کل پرسوں رمضان شروع ہونے والا اپنے گھراں چینی لین دانے لین اپنا رمضان شریف پر اے نہیں بابا نہیں پتہ نہیں لگتا او جڑا نا چودھری صاحبان آ گیا سیٹھ صاحبان آ گیا کھا پی کے راہ پہ افطاری ڈاکو چور خدا دے باغی اور دشمن وہ کٹھے کر لیندے بلے بلے کرا لیندے وہ دی بجائے کرو کہ رمضان شریف شروع ہونے تو پہلا اللہ دے بندے پہنچا دے انہاں لوگوں دے گھراں جنہاں غریباں کو کوئی سامان نہیں اللہ خوش ہو جائے راضی ہوگا کہ اپنی فکر تے گزارے میرے بندیاں دا سامان کر تو یہ وقت ضائع کرنے دی بجائے نوافل شب جڑے انہاں دے اندر مشہور ہوتے نوافل دے بارے اللہ دے رسول اللہ السلام دی سنت جڑی وہ سب دے علم چونی چاہیے تاکہ اگلے دنوں اگر کوئی کوتاہی ہے تو رمضان شریف چستی ہونی نشاط تیزی دلیر اللہ دے رسول اللہ السلام دے نفلوں دے بارے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھا میں رسول کریم رات دن کنے نفل پڑھے آپ نے پہلا فرمایا تو کوئی یار ہونے وہ کہنے لگا نہیں 10 دینے چاہیے تاکہ اللہ کری توفیق دے تے کری پورا کر ایک تے فرض نمازاں دے نال جڑیاں سنتاں او ہے ان پہ 2 فرض سنتاں فجر نال تے 2 فرض یہ دینی نماز باقی جے کو کر سکے بہت بڑی نیکی ہے مگر شاید سارے کو نہ ہو سکے کہ جتھے نماز پڑھی ہے فجر دی اتنے بیٹھا ذکر کرتا رہے اللہ تعالیٰ نو یاد کرتا رہے اور جدوں سورج جڑا بلند ہوئے 2 نیزے دے برابر شواواں چٹیاں ہو جان یہ نہیں بھی سورج نکلدا تو اٹھ کے کئی اشراق پڑھ لیں تے گناہ گار انہوں نے کچھ نہیں ثواب کمایا گناہ انہوں نے کھاتے لکھا گیا کہ جس وقت نماز حرام تھی اس وقت تو ہی نماز پڑھ لگ
ਨਮਾਜ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ਼ਰਾਕ ਚਮਕ ਨਾ ਉੱਠੇ ਸੂਰਜ, ਉਹਦੇ ਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਛਾਵਾਂ ਸਫੈਦ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਹਲਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਉਸ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇੱਕ ਹੱਜ ਔਰ ਇੱਕ ਉਮਰੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੰਮੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਕਤ ਆਏ ਦੋ ਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਸ਼ਰਾਕ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ 2 ਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਇੰਨਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਤ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 11 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਹਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਆ, ਚਾਸ਼ਤ, ਫਾਰਸੀ ਚਾਸ਼ਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ੁਹਾ ਦੀ नमाज। और इन्हें अल्लाह के रसूल सलाम ने सलातुल अवाबीन किया, कई मसजिद लगा सलातुल अवाबीन, मगरब तो बाद 6 नफर ने, वो हदीस नहीं सही ज़ईफ़ है। ए आपने फरमाया सलातुल अवाबीन ही ना तरमजुल साल कि अवाबीन की नमाज हो जो ऊँठां के बच्चों के पैर भी सड़ लग पए, तो बहुत तेज़ हो जाए, जमीन तप जाए, तो उस वे जी नमाज पढ़ी जाती है, फरमाया अवाबीन की नमाज। अवाब बहुत खुदा तरस बंदियां कहा जाता। अल्लाह ताला ने कुरान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किया कि नेमल अब्दिन अव्वाब, बहुत खुदा की तरफ रुख करने वाले बंदे सी, उन्हों का हर वे इम्तिहान जरा सी रब की तरफ। अव्वाब अव्वाबीन की नमाज किया कि वे जरा ना कम कार फसे, दुकानों से बैठे दफना, कोई अल्लाह वाला बंदा पढ़ सकता, मगर कम बड़ा 4 रकत नमाज, घट तो घट 2 भी पढ़ सकता, 4 हजूर ने आम पढ़ियाँ, ज़्यादा भी पढ़ियाँ, 8 तक, 12 भी कई जगह लिखियाँ ने, 12 नहीं सही साबित, 8, 2 तो लैके 8 तक जिन्हें नसीब करे अल्लाह, ये ज़ुहा की नमाज पढ़ी गई। और ये बारे च अल्लाह के पाक रसूल सलाम किड्डी वड्डी बिशारत दी है कि जेड़ा दिन के पहले हिस्से च सूरज ढलण तो पहला 4 रकतां अगर पढ़ लै ज़ुहा दियां, तो अल्लाह ताला उहदे लई फिर शाम तक ली काबली करे, अल्लाह अपने जिम्मे लै लैंदा भी मैं ये सारे काम सवारूँ, इन्हूं किसी किस्म का दुख तकलीफ ना आउण दूंगा। फिर जोर का वक्त शुरू होंदा, उस वे सूरज ढलण तो बाद आदमी को चाहिए भी वो जोर की नमाज तो पहला नफल पढ़े। ये 2 तो लैके 8 तक पढ़ने चंगी है, ए याद रखो, 2 तो लैके 8 तक। अगर सिर्फ 2 रकतां भी कोई जोर तो पहला पढ़ दे गुजारा, 4 पढ़े भी ठीक है, 8 तक साहबा किराम ने पढ़ियाँ। बल्कि कहिंदे सी कि जिस तरह अद्धी रात तो बाद तहज्जुद वास्ते अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलते हैं, जो अद्धा दिन हो जाता उस वे अल्लाह ताला रहमत के दरवाजे खोलते, और इस वे 8 रकतां पढ़ियाँ, इन्ना ही है जितना अद्धी रात तो बाद तहज्जुद पढ़ी। ये तौफीक होवे तो 2 तो लैके अजान भी अडिकन की लोड़ नहीं, अजान देखा ना करो, टाइम टेबल लगे है, जो लिखता टाइम टेबल कैद तो बाद अद्धा दिन हो गया, निसफ नहार, वुज़ू करके तैयार हो तो अपनी शुरू कर, अजान तो पहला भी जिन्नियां पढ़ियां जान पढ़ो, 8 रकतां की कोशिश करो कि पढ़िए। और नमाज तो बाद फिर 4 रकतां जोर के नाल, 2 ही पढ़ने की आदत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाया 4 जोर तो पहला तो 4 असर जोर तो बाद जो शख्स पढ़े पाबंदी ना, अल्लाह जन्नत दा महल बनाओ। ये अगे पिछे भी चाहिए, मगर इन्होंने दिनों जो समझो एक कसर कढ़नी, अल्लाह की तौफीक ना, मदद अल्लाह को मंगनी है, अल्लाह तो बगैर कोई नहीं गल, अल्लाह आप ही ताकत जेडे उन्होंने हथ फड़ा देंगे ना, असी की करन जोगे, अल्लाह तू ही मदद फरमाई, तेरे बगैर कोई शै नहीं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना किसी च जोर है तो ना ताकत है, तेरा ही फजलो करम दरकार है, तो कम जाता बन, अल्लाह आपे फिर शौक दे जाता, घोड़ा तेज दौड़ा जाता। 4 और इसे तरह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया रहमल्लाहु मन सल्ला अरबन क़ब्ल असर, असर की नमाज तो पहला भी जरा बंदा 4 रकतां पढ़े, उत्ते भी रब की रहमत हो। और मगरब की नमाज जी वो है कि जिस अजान शुरू हो, बेशक अगर किसी मस्जिद नहीं ना लोग वक्त देंगे, देना चाहिए, मगर नहीं देंगे, हालांकि जड़ियाँ रकतां रुकतां पढ़ते हैं उन्होंने सब तो ज़्यादा साबित है मगरब तो पहला बुखारी शरीफ तक से हजूर ने खुद किया, सहाबा पढ़ते सी, इन्हें पढ़ते सी भी मस्जिद नवा आने वाला बंदा आंदा सी खनी जमात हो चुकी है, मगर इन्होंने सुनता ने कलदम कर बस अजान होंगी उस वे जमात खड़ी करते। तो यदा हाले भी है कि हदीस पाक चाहता कि साहबा कराम उधरों अजान शुरू होंगी सी, उदों थम्मां दे नाल खड़े होकर नमाज शुरू कर, अजान मुकदी तक उन्होंने 2 रकतां मुक जाती। ए 2 रकतां भी, और शेख मुहीउद्दीन इब्न अरबी फरमाउंदे एक आलम का नाम लिखा कि मैं सिर्फ दुनिया चो आलम वेख्या जिन्हें मगरब की 2 सुनता नहीं छड़ी, नहीं बड़े बड़े आलम भी वेख्या नहीं, उन्होंने फरमाउंदे मैं वेख्या कि पूरी जिंदगी मेरे वेखण च उन्हें ना ये 2 रकतां नहीं छड़ी। मगरब तो पहला भी 2 रकतां जड़ियां पढ़ो, नमाज है मगरब तो बाद फिर 2 रकतां जी वो भी सुन्नत है। उंज कदे कदी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यों लगे मगरब तो पढ़ते इशा तक भी लै गए, नफल जो वक्त है कोई पढ़ना चाहे, मगर पक्कियां 2 मगरब के नाल 2 रकतां पढ़ते सी। इशा की नमाज तो पहला कोई रकत मुकर नहीं,
نہ حضور نے کدے دسیا، نہ غیر مقتضا کا کدے ذکر آؤں۔ انج آپ نے ایک اصول اور کلیہ بیان فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ جدوں اذان ہوندی ہے تے اقامت تک نفل کوئی پڑھنا چاہے 2 4 10 15 پڑھ سکتا ہے، بندش کوئی نہیں، بہت اچھا موقع پیدا اٹھا رہے ہوں۔ جویں لکھیا ہوندا 4 رکعت غیر مقتضا، یہ آپ ہی بڑے بڑے حنفی عالم جڑے نے اعتراف کیتا بھی کسی کتاب چوں جعلی روایت بھی نہیں لبھی بھی آپ نے 4 رکعتاں کو دسیاں۔ اس تو سنت غیر مقتضا بھول جاؤ، نفل ہے، جب تک جماعت نہیں کھڑی ہوندی اللہ کسی نوں توفیق دے 2 4 6 پڑھ سکتا، بہت اچھی۔ نماز تو بعد 2 سنت آپ نے پڑھی ہے، 4 فرض اور 2 سنت شادی نماز۔ اور سارا تو بڑی گل جی رمضان شریف فکر ہونی چاہیے اہتمام، وہ تہجد دی نماز۔ اگے پیچھے اگر سستی بھی ہوندی ہے، یہ ہن چست ہو جاؤ۔ ہر شخص نے تمہیں پتا سحری لی جاگنا کھانا کوئی ایڈی مشکل نہیں۔ جڑے روزہ ہی نہیں رکھتے انہوں کا علاج ہی کوئی نہیں اللہ دے سپرد، ورنہ روزے رکھنا ہے تو جاگنا ہی جاگنا۔ تو اس تو کوئی تھوڑا جاگوں جاگ لے، مسواک کرے، اپنا وضو کرے اور وہ تہجد دی نماز پڑھے، جس لیے اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے میری امت نہیں علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، تہاڈے تو پہلاں بھی جدوں تو دنیا بنی ہے اللہ دے نیک بندے ہر زمانے 'ਚ نماز پڑھتے، رات نوں جاگدے سر اپنے رب نوں پکاردے سی۔ دلا بسوز کہ سوزے دکار ہا بکنا، اے دل رو کیونکہ رونا بڑے کم صبر دے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے عطار ہو رومی ہو راضی ہو وزالی ہو، کچھ کام نہیں بنتا بے آہ سحر گائے۔ تہجد دے وقت جڑا نہیں رویا وہ کام نہیں بنے، پاویں وہ بڑا فرضی ہے تے پاویں امام ہے، جن نے لیا نا اسی یہ تے رب نے کرم کیتا بھی اس نماز نوں فرض نہیں کر دیتا تے بندیاں دی رعایت کر کے بھی ماڑے ہے اٹھ نہیں سکتے، ورنہ قرآن پاک نوں کوئی بندہ پڑھے، رسول اللہ دی حدیثاں پڑھے، 5 نمازاں تے انہاں زور نہیں دینا، وہ دیاں برکتاں بیان ہوئیاں جنیاں اس نماز یہ جو کہ رب نے رکھیا وہ 5 نمازاں جی ہے نہیں، مگر ہمت نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے، حالانکہ وقت جاگنا۔ دلا بے سوز یہ سوز دکا رہا بکنت، کیا ہے نیم شبی دفعہ 7 بلا، بے شمار بلاواں اور مصیبتاں ٹل جاندیاں جدوں تہجد دے وقت اپنے رب نوں تہجد اصل 11 ہی رکھتا، کوئی نہ ودیا نہ کاٹیا، مگر رب ہمت دے 15 پڑھی، طاقت دے رب 15، جویں وہ نماز دے نال سنتاں اگے پیچھے، اصل نماز 11، مگر رسول کریم علیہ السلام جدوں جاگدے پہلا وضو کر کے 2 رکعتاں چھوٹیاں جیاں پڑھدے، ابتدا کہ دل ذرا نماز ور لگ جائے، خیال جڑے ختم ہو جان، توجہ ہو جائے، پھر 8 جڑیاں سے وہ پوری شوق نال لمیاں پڑھنیاں، پھر 3 رکعتاں جڑیاں سے انہاں چوں 2 علیحدہ پڑھنیاں، 1 علیحدہ پڑھنی۔ نہ جے کوئی علم دی خاطر یاد رکھنا چاہواں تے 8 نوں کہہ لو کہ صلاۃ اللیل رات دی نماز، 2 جڑیاں پھر جزیاں پڑھیاں انہوں کہنا شفا و شفے وطر، شین پہ عین جوڑا، تے جڑی کلی پھر پڑھنی وطر، اے علیحدہ نہ یاد بونج ہے گیاں 11، جدوں مک جان پھر 2 رکعتاں آپ بہ کے پڑھدے سی، یہ 2 بعد بہ کے پڑھنیاں تے 2 شروع چھوٹیاں پڑھنیاں، یہ سمجھو نماز دیاں اگے پیچھے سنتاں دی طرح، ورنہ اصل نماز تہجد 11۔ تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ محلہ لکھتے بھی رسول کریم علیہ السلام نے رکعتاں جڑیاں 13 طرح پڑھیں، بڑی محنت کی 13 طرح کہ حضور نے اجداں بھی پڑھی، مگر امت نوں جو دسیا جو میں تمہیں دستا ہوئی کہ 2 دے سلام پھیری جاؤ تے بعد چیک کر کے پڑھ لو۔ سانوں یہ ہدایت فرمائی کہ تواڈے لئی طریقہ جڑا ہویا یہ ہوئی افضل تے بہتر ہے، امت یہ کرے۔ انج آپ نے 9 کٹھیاں نہیں چلیاں تے 9ویں تے جا سلام پھیریا، 7ویں آپ نے 13 طرح ساریاں تیسری جڑی المولا وہ کٹھے کرتیاں انہوں سن کہ حضور نے اجداں بھی پڑھیاں اجداں بھی، مگر سانوں تانوں یہی دسیا کہ صلاۃ اللیل مسنا، رات نوں جدوں نماز پڑھو 2 کر کے سلام پھیری جاؤ، آخر تے اوتر برکتیں واحد کلی، اس کلی نوں شروع کرنا، سبحان اللہ پڑھنی ہے، وہ الحمد شریف پڑھنی ہے، بعد ہاتھ اٹھا کے دعائے قنوت پڑھنی ہے، پھر رکوع نوں جانا، کلی دا سلام جڑا وکھرا پھر اصل صحیح طریقہ جڑا پڑھن دا ہے کہ 10 رکعتاں 2 کر کے پڑھیا جان، 11ویں کلی جڑی پڑھ کے وہ قنوت پڑھ کے وہ آیات جڑا وکھرا پھیرا جائے، اور 2 رکعتاں جڑیاں اللہ دے رسول علیہ السلام نے بہ کے پڑھیاں وہ فرمایا متربع، جویں اتحیات میں نے دوجی ادا نہیں پڑھیاں، وہ چگوشا بہ کے جنت گوڈے منہ تے مار کے اس طرح چوکڑی مار کے پڑھیاں، صرف رکوع سجدے نوں جو جاندے سی ادوں کھول دیندے سی، مڑ کے پھر اتحیات بھی چوکڑی مار کے بھی، اور دوسرا بھی سارا جڑا سی پڑھ۔ تو کوشش یہی کریں کہ اسی اقتدا کریں
جو آپ نے کیتا پیچھے پیچھے چلیے وہ دے اندر ہی کامیابی اور بہتریت اے اور نماز تہجد دی تسی فکر کر. اور باقی جو تراویح دا حال ہے یہ ہن میں لکھی ذکر کرنا یعنی صدیاں پہلے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ الفتوحات لکھ دے 7ویں جلد ہے اس غریب لکھ دے کہ انہاں لوکاں نے اس نماز دا کی حال کر دیتا. ثم الذین صابروا علیہ فی العامۃ 308 309 کا کنا وقت ہو گیا جدوں دا اس نماز نوں چھڑی پھیری ہے. آندے پھر وہ لوگ جنہوں نے آکھیا نہیں یہ پکی اسی پڑھنی یادونہ اشما دائم انقصب ایڈے برے طریقے نال ادا کرتے ہیں اور اینے پیڑے طریقے نال نماز پڑھتے ہیں. لا یذکرون اللہ فیہ الا قلیلا اللہ نو یاد کرنے دا سوال ہی نہیں گلوں لاؤندے ہیں کہ وہ مسیت لبے جتھے مولوی چھیتی اینوں ختم کرے. لا یقیمون رکوعہ ولا سجودہ نہ رکوع چجنا ہو رہا نہ سجدہ ہو رہا. ولا یرتلون قرأۃ نہ کوئی قرآن پاک نوں ٹھہر ٹھہر کے پڑھدا نہ سوچے. وما سنوا من سنوانی من الاجتماع کارم وعلامهم الناس اليوم رہ من المتمیزین من الخطباء والفقہاء وائمۃ المساجد. اور جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخیا کہ ایک کاری تے پڑھ لیا کرو وہ یہ ہے جڑا ہن لوگ کر رہے ہیں. وفی مثل صلاۃ فی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل ارد فصلی فانک لم تصلی. یہو جی نماز جہدے بارے حضور نے دیکھا ایک بندے نے آ کے پڑھی تے سلام علیکم چلیا. آپ نے آخیا جا کے مڑ کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی. پھر پڑھ کے چلیا 3 واری ہوا تخیر. انہیں آخیا یا رسول اللہ مینوں تے ہی فرمایا نہیں یہو جی نماز کوئی نماز نہیں رکوع سجدے ٹھہر ٹھہر کے کر سیدھا کرو. فرماؤندے جڑی تراویح ہن پڑھ رہے یہو جہے بارے جی حضور نے اس آخیا جا کے مڑ کے پڑھ یہ نہیں تیری نماز. فمن اعظم على قیام رمضان المسنون قیام والمرغب فيه فليقم كما شرع شهر الصلاة من الطمأنينة والخشوع والوقار والتدبر ما يتلى والا كان تركه اولى. اللہ جے کرنا ہی ہے جے حضرت عمر دے طریقے تے جو لگنا چاہوں گا اتنا پڑھ پھر جویں دین نے مقرر کیتا کہ تسلی خشوع و خضوع عاجزی جو پڑھیا دے تے غور والا كان تركه اولى والقيام في اول الليل ورنہ ادا ترک بہتر. اللہ دے پڑھنا جان دے نوں نفل پڑھدیاں گناہ اپنے کھاتے چ لکھواؤندے یہو جی نماز اللہ رسول دسی. تو یہ ہن میرے بیان کرن دی لوڑ نہیں ہر بندہ ویکھ رہا کہ کیویں مسیتاں دے اندر تباہی ہوئی ہے. یہ وہ نماز نہیں جڑی اللہ رسول نے دسی اتنا دی نمازاں رب نہیں چاہوندا. نماز 13 رکعتاں پڑھو 15 پڑھو 11 پڑھو اس تو بھی گھٹ اگر کوئی بندہ 11 بھی نہیں پڑھ سکتا چلو 9 7 5 3 2 دے نال ایک ہی پڑھ لے گزارا وہ بھی ہو جانا قیام اللیل دا مگر نماز ٹھہر کے پڑھ صحیح طریقے نا. تو یہ نفل ہے جڑے اللہ دے رسول علیہ السلام نے دن رات پڑھے انہاں نوں نوٹ کرو اپنے دلاں تے لکھ لو اور رمضان شریف دے اندر کوشش کرو بے نہ کوتاہی نہ ہوئے. ساریاں مشغولیتاں مصروفیتاں جڑیاں انہیں اس طرح سیٹ کرو کہ نوافل اور عبادت جڑی انہاں دا حرج نہ ہوئے صحیح طریقے نال ادا ہو جان. اور قرآن شریف سب تو بڑی عبادت ہے اس مہینے دی. اللہ دے رسول علیہ السلام تے دا آغاز تے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس مہینے دے اندر قرآن اتریا. یہ عام طور تے عالم تشریح کر دیں اللہ تعالیٰ نے عرش تو جڑا سی نا لوح محفوظ تو لکھوا کے پھر وہ بیت العزت ایک مقام ہے پہلے آسمان سے اتنے سارا لکھتا تے پھر تھوڑا تھوڑا اتریا. مگر جو سمجھدار لوگ پوچھتے بھی یار گلاں تے جڑیاں دنیا چ ہوئیاں جنگ بدر احد خندق پھر اللہ آندا کیا ہویا توں آ حکم ہے پہلا کتنا لکھیاں جا سکدیاں جدوں کہ اللہ تعالیٰ نے آ چیزاں جڑیاں بیان کیتیاں کہ ہن اتھے ہویا تے پھر حکم اتریا. اس تو صحیح تشریح ہوئی جڑی امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کیتی اترنا شروع ہے پہلی قسط جڑی نا بارش دا پہلا چھینٹا پہلیاں آیتاں جبریل علیہ السلام لے کے آیا اور قرآن شریف آہستہ آہستہ جو ضرورت پئی اترتا رہا. ٹھیک معنی یہ ہے کہ نازل ہونا شروع ہوا. تو بڑا بابرکت اس معنی جدو اللہ دے رسول علیہ السلام تے اللہ دا فرشتہ آیا اور وہ کتاب رب نے دتی نو انسان را پیام آخری. اللہ جس تو بعد اللہ چپ کر گیا علامہ اقبال بنا پھر ضرورت ہی نہیں سمجھی ہوں میرے نال گل کرنے کی لوڑ نہیں جو میں دسنا چاہوں دس چکا. اس تو بعد کسی نبی کی لوڑ نہیں نہ رہبر دی. نو انسان را پیام آخری انساناں واسطے میرا آخری خط ہے آخری سنیا ہاں ملے وہ رحمت للعالمین اور لے کے آن والا بھی ہو جت تو کائنات اللہ نے بہتر کوئی پیدا نہیں کی. کتاب بھی سب تو اعلیٰ لیاؤن والے بھی کائنات پہ سب تو افضل رالا وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس تو قرآن مجید یہ طرح متوجہ ہو. کوئی ترجمہ تفسیر چھانٹ لو میں جڑا نا قرآن شروع کرو میرا مطلب کوئی نہیں ختم کرنا ختم چھڑ جو انہاں ختمہ نے قرآن شریف دا سارا کچھ کام خراب کیتا اینے میں مکائے نہیں کچھ بھی نہ مکے کی صورت مہینے پڑھی جا ٹھیک ہے مگر کوئی ترجمہ تفسیر اور تسی پڑھ کے نشان کرو
ਜੁਮੇ ਤੇ ਆਓ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਐਤਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਦੱਬਰ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮਸਊਦ radhiyallahu ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਕਯੀਮ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਜ਼ਾਦੁਲ ਮਾਜ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਿਮ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੁਰਾਨ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਲਿਮ ਸੀ ਮੁਹੱਦਿਸ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਤ ਹੂਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਿਆਂ, ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਏਡੀ ਅਰਬੀ ਦੀ ਆਲਮਾ ਫਾਜ਼ਲਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ, ਉਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 8-10 ਤੇ ਰਕੂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਤਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਸਰੀ ਲੰਘ ਜਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਫਾਉ ਲਿਨਾਸ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਕੱਬੁਰ, ਹਸਦ, ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸਭ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾ ਪੜੇ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕਹਿਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ, ਰੁਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰੱਬਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਠੱਠਾ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠਦਾ, ਉਸ ਵੇ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਾਇਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਈਮਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰ ਬਾਕੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮਸਊਦ radhiyallahu ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਸੀ 10 ਆਇਤਾਂ ਅਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 10 ਆਇਤਾਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਧਰੋਂ ਕੁਰਾਨ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ਼ ਕਿसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नज़र आता है हकीकत में। ਹੁਣ महफिल किरात रह गई ना, मैं राग सुन का स्वाद पिया, आख्या चलो उधर नहीं सुनते, उत्थे मौलवी यार इकट्ठे होने, कारियां दी सुरां सुनिए। तौबा, ये सुरां सी, ये जलजला सी, गरज सी, रात अल्लाह दा बिजली गरजदी सी जो कुरान पढ़िया जांदा, दुनिया कंबदी सी। और इसे तो अल्लाह कुरान पाक फरमाया और तुसी इंसान दे ये तो मैं पहाड़ों से उतार दिंदा तो रेता रेता हो जाए। जिन्नियां धमकियां ये जर जो वैदां सुनाइयां ते आ करोगे, नतीजा नहीं, हिल जाती सी। ये बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी, डाकू चोर बदमाश वली बन। कुरान इस तरह सुनते सी, ਇਹਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਗਰਜਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਮਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਨ ਮਸਊਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਲਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ अपना हिसाब नाल ही करी जाए। तो मैं कर रहा काम जेडे कुरान कही, दरगुजर करो, खलके खुदा की भलाई करो, इंसाफ करो। जे मैं ना कर कुछ नहीं रहा कि कुरान मेरे खिलाफ हुज्जत बनता जाता। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस का एक ही समझो जुमला किताबों से भारी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया अल कुरान हुज्जतुल लका और अंग्रेजी जबान पढ़ने वाले कई बैठे थे आखिर पुट आउट, पुट इन पुट आउट, अगे ला देने पुट दे काम ही बन होर दा होर हो जाता। अल्लाह ने आख्या अल कुरान हुज्जतुल लका, लाम लग गया तो माना होर कि कुरान तेरे हक में होगा, या ये कुरान तेरे हक में भुगतेगा, और अलैका या तेरे खिलाफ खड़ा होगा। ये उधर खड़ा होना कि मैनू पढ़ के इस खबीस ने काम किए किहड़े बहाने ना जानना चाहता, या तेनों छुड़ाउण वाल खड़ा होना, तेरे हक च गवाह होना कि मैनू पढ़िया और मेरे से अमल किया, इस तो अल्लाह मैं तेरी किताब है। जे खिलाफ किया तेरे खिलाफ खड़ा होना। इस तो कुरान जरा ये ठट्ठा नहीं, कोई खेल तमाशा नहीं, ये अल्लाह की तरफ अपनी मखलूक के ना तज़किरा नोट से याद दयानी है। अल्लाह ने अपने बंदियां नूं इतलाह देती है ब्याह को कम होना जे, इसकी तैयारी कर गया। इस पारों जो जो मेरे तुहाडे अंदर आया है, कोई शराब पी रहा, कोई बेनमाज है, किसी ने किसी की ज़मीन दबाई, किसी ने कुछ, तौबा कर, तौबा का वक्त है। और हज़रत इमाम ज़ैनुल का फिक्रा कैसा प्यारा, आंदे यार लोग तो माफियाँ मंगते पता नहीं अगला माफ़ करे कि ना।
مگر اللہ پاک نے کتنی رحمت کی، وہی رحمت کی گنی ہے کہ آپ توبہ نام کا ایک دروازہ کھولیا، آپ کہ توبہ کرو میں بخشا۔ اللہ نو کہڑی مجبوری بڑی دوزخ جاندے جان، کچھ نہیں بگڑتا ہوتا، مگر رحیم ہے، مہربان ہے، بندے توبہ، اور توبہ کا دروازہ کھول کے آوازاں دیتیاں توبو اللہ توبۃ نصوحا، آپ ہو کے دعائے کہ آ جاؤ معافی منگنی تے توبہ کر۔ اور جڑی آیت میں پڑھی وہ سبحان اللہ، اللہ پاک کمال کر سی بے قصوروار نو جان ہی وہ چھڑ دیے تے بڑی گل، ان اللہ یحب التوابین۔ کہڑے طریقے نال اللہ دی سلام اللہ بیان کر فرمایا توبہ کرنے والا نا پیار کرنا، اللہ نو توبہ کرنے والے پیارے آ محبوب، توبہ توبہ مجرم محبوباں کھڑے ہو۔ فرمایا جہاں توبہ کردا صرف یہ نہیں کہ میں انہوں معاف کردا، یحب التوابین، سبحان اللہ، کہ میں انہوں نا پیار کردا، محبت کردا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا اللہ تعالیٰ نو کبھی خوشی نہیں ہوندی جنی کسے اپنے بندے دے توبہ کرن تے، لیکن دوزخ نو یہ جا رہا سی، توبہ کر لی اللہ للہ شد فرح، بہت خوشیاں منائی، فرشتیاں تذکرے کیتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی مثال بھی دیتی، بڑی پیاری مثال دیتی انجیل کہ کسی آدمی نے بہت ساریاں بھیڈاں اور جنگل چراؤندا ہے، گواچ جاندی، اینیاں کول انہاں نوں چھڈ کے وہ جاڑاں تریا پھردا، جنگلاں تریا پھردا، پہاڑاں پھردا، وادیاں پھردا، وہ ایک نوں لبن، اور جب میں لبدی ہے پھر انہوں موڈیاں سے چک کے لیا، پھر گھر آ کے دعوت لوگوں کی کردا میری گواچی بھیڑ لب۔ اے گناہگار بندے دی مثال کہ نیک تے اللہ دے کول اگے ہے جڑا گواچ جاندا رب لبدا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا اے صرف رند کہہ سکتا سی، ورنہ اللہ دی شان دے لے کے اللہ محتاج ہے، کوئی تھوڑیا ہوگا گناہگاراں تو بغیر، مگر فرمایا ماز خدائے گم شدائم او بجستجو، اسی جویں کسی دا پت گواچ جاندا تو لبدا، رب دے ہتھوں گواچ چکے۔ ظالین عربی زبان نے گم شدہ نو گمراہ ترجمہ کر رہے، گم شدہ، گواچ کے نکل گیا بچہ، ماں باپ نو چین نہیں آیا، صبر نہیں آیا، اللہ پاک دا یار ماذ خدائے گم شدہ ہے منہ بجستجو، ہم اللہ کے ہاتھ سے گم ہو گئے، وہ ڈھونڈتا پھرتا، نبی بھیجے یا کتاباں بھیجیاں، اعلان کروایا آ جا آ جا آ جا، آوازاں دیتیاں، تو ماں نیاز مندو گرفتار یار، جب ایک باپ دکھی محتاج ہوندا تے آرزو مند ہوندا تے ہر ویلے اڈیکدا رہندا پت مڑے، خدا اس طرح اڈیک چلے گا، ظالمہ توبہ کردا رب اڈیکدا تے بھلیا مڑ آوے تو دوزخ جائے گا، خدا دا کی بگڑ۔ انہیں تے ابلیس نوں کہتا سی کہ تو باغی ہوویں گا، تو تیرے من نال جہنم تے رب دا کچھ نہیں بگڑ، مگر اس تو بے بندہ ہے تو دا کتاباں نبی ایران توبہ دا دروازہ کھولیا، اعلان کرائے بیا توبہ کرو، کرنے والا نو فرمایا میرا معاف نہیں کرتا، ان اللہ یحب التوابین، سبحان اللہ۔ ادوں کہاں بیان کی کرنا سی کہ میں توبہ کرنے والے نا پیار کرنا، مینوں بڑے پیارے لگتے۔ اڑے دی مثال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیتی، پراڈیگل سن، یہ پیرابل پڑھی دی جو تمثیل مسیح علیہ السلام نے اللہ نے حکمت دیتی، مسئلہ نہیں کوئی نویں لیا ہے، تورات ہی انہوں نے شریعت سی، وہ انہوں نے عیسائی تے نے خواہ مخواہ وکھرے ہو گئے، یہودیاں تو کوئی وکھرا گروہ نہیں سی، وہی نماز سی، وہ روزے سی، انہوں نے مسجد جاندے، صرف جڑے دل سخت ہو گئے ظالم بن گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے نرم دلی پیدا کی، اللہ والے انہوں نے لیا خوف خدا دا، دو بچے سے ایک باپ، نیک بد دی مثال سمجھو، ایک محنت نہیں سی کرتا، سب کو اڑائی پڑھائی جانا، وڈے نے ایک دن آخیا ابا جی جو یہ حصہ ونڈ دیو، ابے نے ونڈ دیتا، پیسے پلے بندے پردیس چلا گیا، اتنے جا کے حرام کاریاں چ لگ گیا، بدماشی سب کو اڑ گیا، اخیر اینا تنگ ہویا کہ انہیں اس علاقے کے لوگوں نے خنزیر پالے سی، وہ خنزیر انہوں نے چراؤنے شروع کر، اور سور چراؤندیا چراؤندیا انہوں نے منہ جڑا کوئی جوار یا مکی دے پٹے ڈگنے، ادھی چھلی انہوں سوراں چ بارنی باگے، وہ انہیں کھڑ، یعنی مندے حال کا ذکر کیتا کہ ایڈا پیڑا حال ہو گیا، تے پھر دماغ چک در آیا بے چلو جو بھی میں ہے گا، آخر میرا باپ ایڈا امیر ہے، وہ دروازے تو اینی دنیا کھاندی ہے، میں تو دا پتر جا کے دے آکھوں گا بابا پت نہیں رہا ہوں، میں نے تو دوسرا چیز سمجھ کے جو میں دینا روٹی دئی، یہ توبہ دا خیال دل چایا مڑ پیا، تے باپ نو پتہ لگا میرا پتر مڑیا، کئی سال ہو چکے، ہوندا سی باپ دی اکھاں نہیں ہو چکیاں، انہیں اپنے نوکراں نو آکھیا کپڑے لے کے جاؤ، صابن لے کے خوشبو نوایا تو آیا، کپڑے پہنائے، گھر لے آندا، یہ ہوں جنہوں نے جڑے انہوں پاپا نو پوچھو بھی اتنا ہی ہوں کہ بچہ گم ہو جائے تو قیامت آئی ہوں کہ، اور جو مڑ پوے ربی کنی خوشی ہوں، ادھر بچڑا ذبح کرتا، کھانے پکن لگ پے، ڈھول بجن لگ پے،
ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਨੇਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਦੱਸ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਅੱਬੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁੱਕੜ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚਾ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢੋਲ ਕੇ ਕੁੱਕਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਗਿਆ ਰੁੱਸ ਕੇ। ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅੱਬੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਘੱਟ ਆ ਮੇਰੇ, ਮਗਰ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਰੱਬੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਰੋਇਆ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁੜਦਾ ਉਹ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੌਬਾ ਦਾ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਤੌਬਾ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀਓ, ਜ਼ਾਨੀਓ, ਚੋਰੋ, ਡਾਕੂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੌਬਾ ਕਰ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਸਮ ਖਾ ਜਾਓ ਬੇ ਆਵੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਤਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮਸੂਦ ਅਹਿਮਦ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ, ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖੱਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਭੇਜੀ, ਡੂੰਘੇ ਰਾਤ, ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਉਰਦੂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਕਿਤਾਬ। ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੌਬਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕਨੂਤ 'ਚ ਹੀ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਤਹੱਜਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਰੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਅੰਤ ਨਾ ਤੈਂ ਵਡਿਆਈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਾਦ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਹੱਦ ਬਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਅੰਤ ਨਾ ਤੈਂ ਵਡਿਆਈਓ, ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ। ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਮੌਲਾ, ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ। ਤੌਬਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੀਂ ਬਾਰ ਇਲਾਹਾ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ ਰੱਖ ਸਵਾਲੀ ਦਾਇਮ ਸ਼ਾਹਨਸ਼ਾਹ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਤ ਰੱਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਵੇਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਯਦ ਇਬਨ ਤੌਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਮਲਾਇਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਕੱਟ ਜਾਓ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕਰਾਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਅੰਤਾ ਸੁਬਹਾਨਕ ਇਗਫਿਰ ਲੀ ਜ਼ੁਨੂਬੀ ਕੁੱਲਹਾ ਜਮੀਅਨ। ਐ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਾਕ ਔਰ ਬੇਅੈਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਫਇੰਨਹੁ ਲਾ ਯਗਫਿਰੂ ਜ਼ੁਨੂਬਾ ਕੁੱਲਹਾ ਜਮੀਅਨ ਇਲਾ ਅੰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ। ਮੁਆਫੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਕੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹਨ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਪੀਰ ਵਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਲੈਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਹਨ ਫੜਨਾ। ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਬੀ ਵਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਬਿਠਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਾਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਝੀ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਈ। ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਬੰਨੋ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਮਖਲੂਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ। ਦੇ ਤਕਦੀਮ ਉਸੇ ਦਰਬਾਰੋਂ ਫਿਰ ਹਰ ਖੁਦ ਨਾ ਤਾਣੇ, ਪਹਿਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਵਲੀ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਤਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਲ ਲਿਲਾਹਿ ਸ਼ਫਾਅਤ ਜਮੀਆ, ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਜਹਾਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦੂਗਾ, ਵਰਨਾ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ, ਪੈਰੀਂ ਪੈਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇ ਕਰ ਦੂ। ਇਸ ਬਾਰੋਂ ਤੌਬਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੀਂ ਬਾਰ ਇਲਾਹ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ ਰੱਖ ਸਵਾਲੀ ਦਾਇਮ ਸ਼ਾਹਨਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਝੀਲ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਨਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ। ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਕੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਪਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਭਣ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਹਾੜ ਆਉਂਦੇ, ਦੇਵ ਆਉਂਦੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ
کہ آدمی اپنے نفس نو پاک کرنے واسطے جو چلدا رستے مشکلاں ہی مشکلاں، شیطان کھڑے آ، دیو کھڑے آ، مشکلاں سیف الملوک ہے ایسی کتاب بادشاہ دی تلوار ہی اے زود اور تقوی اپنے کو رکھ تو انہاں نوں وڑدا چلا جائے گا، ابلیس نوں وڑ دیں گا۔ کہانی یہ ہوئی ہے کہ روح کی ہے انہوں تو ڈھونڈنا ہے، اے نفس شیطان حرامزادہ راہ کھڑا ہے نہیں نیکی کرن دیندا بادشاہ دی تلوار۔ تو آندے گل سن تصویف چ لوگ مارے گئے، تصویف عربی زبان دا لفظ صوفہ، ان قریب کر لیں گے، ان قریب کر لیں، اے ہوئی بندے نوں شیطان دھوکھا دیندا کوئی نہیں کر لیں گے توبہ کوئی نہیں۔ آندے بعد آ جا توبہ وچ تصویف نہ لائق کھیتی کرنی آئی۔ میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے توبہ چ ڈھل نہ کریں، کل نوں کران گے پرسوں نوں کران، ہوئی چال ہی شیطان دی، توبہ وچ تصویف نہ لائق کھیتی کرنی آئی۔ ہن یہ گل سنی اتنے توبہ کر کے اٹھ کہ جی مولوی صاحب نے آخیا اللہ پچھلی معافی دے، توبہ ہن نہیں کرتا، نہ شراب ول جانا، نہ جنال، نہ کوئی ہور کھے کھانی ہے، توبہ کر لا۔ توبہ وچ تصویف نہ لائق کھیتی کرنی آئی، بہتے اہل جہنم روسن اس تصویفوں پائی، اس تصویف پا رہی نا پہ کر لیں گے زیادہ دوستی اسے تو رون گے، اتنے چلاؤ گے بھی کتنے ہوں وقت لبیا، عمر مک گئی ارسی وہ لبتے رہے بھی کل نوں کران گے کل نوں کہ اے ٹالن والی گل چھڑ دیو، وقت نوں اخیر جانو، پتہ کوئی نہیں بھی کڑی اگلی نصیب ہونی کہ نہیں، جو اللہ کی طرف موقع نصیب۔ توبہ اور توبہ دے کلمے بھی اللہ آپ سکھائے، رسول سکھائے، بڑے بڑے پیارے سکھائے۔ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے ہر نماز تو بعد اگر کوئی نہ ہی پڑھتا رہے اللہ وہ بھی گناہ تے قلم پھیر، رب اغفر لی و توبہ علی انک انت التواب الرحیم، اینا ہی کہی دا ربا بخش نہیں تے رحم کر دیں، تو ہی توبہ قبول کرنے والا ان گنت کر لیں۔ اللہ رسول سکھاؤندے قدر کرنا میری تہاڈی ذمہ داری ہے کہ نہ موتیاں نوں اپنی چوڑی چ لئیے، سینے نہ لائیے، دل تے لکھیے، اور ذرا بھی اس بارے کوتاہی نہ کرے۔ اللہ توفیق دے تے رمضان مبارک خیر دا یہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ ساری ہمت اور حوصلہ بڑھاوے اور کوئی لمحہ ضائع نہ ہوئے، اذیت تو پورا فائدہ اٹھائیے، قرآن پڑھیے، نفل پڑھیے، خیرات کریے، اور خیرات لیے ہی پائی کنے مسکین آئے بیٹھے ہیں جڑے آندے مولوی صاحب کو کر دیو 5-10 جڑا جا کے اسی اپنے روٹی بال بچے دا کر لیے، کی کریے؟ امیر لوگ اس پاسے کوئی نہیں آؤندے، اتنا افطاریاں لے آ جانا فلانے ہوٹل چ اور سارے موٹے تازے کہ انہوں نے افطاریاں دی کہڑی لوڑ سی، جنہاں غریباں دا خرچہ دینا چاہیے سی وہ بھلے مانسو تسی کیتا ہی کوئی نہیں، انہوں دا بندوبست ہی نہیں کیتا، تہاڈیاں نہ افطاریاں نوں خدا نے کی کرنا، یہ تہاڈا مال بھی گیا تے اللہ دے ہم اجر کوئی نہیں۔ یہ چپ کر کے خاموشی نال کسی غریب دی جیب تسی پا دیندے، رمضان شریف دے 1-2 دن اگے کیویں رب لکھ لیندا، اپنے کو لکھ لیندا۔ اور ربیع ابن خثیم رحمۃ اللہ علیہ دی بات دوبارہ کندھے مقرر دے طور دہرانے، باتاں پرانیاں نہیں ہوندیاں۔ ربیع بہت بڑے نیک آدمی ہیں، صاحب کرامات سی۔ بیوی نے ایک دن آخیا ربیع عمر گزر گئی، تو کدی چاہ نہ نہیں آخیا وے مینوں آ شاید پکا کے کھوا، جو پکا کھا لے، اج اپنا شوق دس، میرا بھی جی چاہتا تیری خواہش پوری کراں۔ حضرت ربیع نے فرمایا پھر تو اللہ دی بندی ہے، حلوہ پکا، اپنی ساری مہارت استعمال کرے، جنہ تینوں پکاؤنا آਉਂਦਾ نال پکایا، اگے رکھیا اپنے پلیٹ چکی، دروازے تے گئے، اتنے ایک شخص گریا پیا بے ہوش، لاڑاں وگدیاں سی، دیوانا سی، ایک لقمہ کر کے انہوں کھوا دیا۔ واپس آئے، بیوی نے آخیا ساری عمر پچھوں تو یہ شوق کیتا سی، میں تینوں کھوایا، تو تھوڑیاں نیکیاں کے کرتا رہا، ہن تو کھوایا بھی اس بندے نوں جنوں یہ بھی نہیں پتہ لگا مینوں کسی نے حلوہ کھوایا۔ یا آپ نے فرمایا اللہ دی بندی، انہوں نہیں پتہ لگا، وہ رب نے لکھ لیا، اس انہوں نہیں پتہ لگا تب کی، اس بیچارے پاگل نوں نہیں بھی پتہ لگا، وہ رب نے اپنے دفتر طرح لکھ لیا۔ کرن دے کم تے پائی وقت جانا چیزی نہ کوئی فائدہ اٹھا رہی ہے، ورنہ گنگا ایک دن خشک ہو جانی ہے، اب بہ رہی ہے گنگا، دھولو ہاتھ پوڑے۔ یہ اللہ رسول کی چمد کرم نوازی مہربانی ہے، بیاپے موسم بنائے، سانو اطلاع دیتی، آوازاں دے کے بلایا، تے ہن بھی اسی بھائی یہ وقت ضائع کر دیے سوائے حسرت اور پچھتاوے دی کی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ وسلم۔